جمعے کا دن آیا، اعلیٰ حضرت نماز پڑھ کے آئے اور بہترین جھبا اور کرتا وغیرہ تبدیل کر رہے ہیں، وہ لباس پہن رہے ہیں جو کسی امیر و کبیر کی دعوت کے لیے اچھا لباس پہنتے تھے، اسی دعوت میں جانے کی طرح اہتمام ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کپڑے تبدیل فرما رہے ہیں، جھبا تبدیل فرما رہے ہیں، امامت تبدیل فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں حاجی صاحب بھول گئے دعوت میں چلنا ہے؟ کہا حضور کون سی دعوت؟ ارے بھول گئے حاجی صاحب وہ بچہ جو دعوت دینے آیا تھا۔ اچھا ایک بات بتانا بھول گیا، اعلیٰ حضرت بچے سے ایک بات یہ بھی پوچھتے ہیں مذاق میں، کہتے بیٹا ہم دعوت میں آئیں گے تو کیا کھلاؤں گے؟ یہ نہیں تھا کہ بریانی پکاؤں گے کہ قورمہ پکاؤں گے، جانتے ہیں بچہ غریب ہے، کیا کھلاؤں گے؟ کہتا ہے ماش کی دال کھلائیں گے ہم آپ کو۔ ماش کی دال کہتے ہیں مسور کی دال کو، مسور کی دال کھلائیں گے۔ حضرت نے کہا ہاں مسور کی ہی دال پکانا، آپ ہم وہی کھائیں گے۔ بچہ چلا گیا صاحب۔ اب جمعے کے دن حالت تیار ہوئے، حاجی صاحب بھول گئے وہ بچے کی دعوت۔ بولے حضور وہ تو بچہ تھا، 8 سال 9 سال کا بچہ ہوں گا، بچے کی بھی کوئی دعوت ہوتی ہے، مذاق میں کہہ دیا ہوں گا، کھیلتے کھیلتے آ گئے ہوں گے میاں۔ کہا نہیں، اس بچے کی زبان سے صداقت ٹپک رہی تھی، وہ بچہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ آپ نے ایڈریس لے لیا؟ ہاں حضور ایڈریس تو لے لے۔ کہا چلیے۔ پہنچے، جب پہنچتے ہیں تو منظر کیا ہے، ایک جھوپڑا ہے راستے پہ، سامنے ٹین کا کچھ شیڈ آگے بڑھا ہوا ہے، جو چھوٹا سا صحن ہے، بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا۔ جیسے اس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، بچوں کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے آیا اور بڑے بے تکلفی میں آ کے اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور ہاتھ پکڑے کہتا ہے بڑے مولانا آ گئے، چلا رہا ہے خوشی میں، بڑے مولانا آ گئے، بڑے مولانا آ گئے۔ حضرت کہتے ہیں ہاں ہم آ گئے، چلیے اب آپ کہاں دعوت ہماری کھلانے والے؟ کہا حضور یہ ہمارا گھر ہے، جھوپڑے پہ لاتا ہے وہ بچہ۔ اب اعلیٰ سوچ رہے بیٹھے کہاں، گھر میں داخل ہو، ایک کمرے کا مکان ہے، وہ بھی جھوپڑا ہے جھکا ہوا، سامنے جو شیڈ ہے بس وہی ایک سامنے صحن میں بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے حضور میں ایک بیوہ ہوں اور پردہ دار خاتون ہوں، ذہن نصیب کہ آپ تشریف لائیں، میری قسمت جاگ گئی، لیکن حضور گھر اتنا بڑا نہیں کہ آپ کو گھر میں قیام کروا سکوں، حضور برا نہ مانے تو آپ اسی صحن میں تشریف رکھیں۔ وقت کا ایمان اس ٹین کے چھپر کے نیچے بیٹھ گیا جہاں سامنے سڑک ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں۔ ہمارا پیر صاحب تو اے سی ہے کہ نہیں پہلے پوچھتے ہیں، اے سی ہونا صاحب، پینٹ ہے کہ نہیں دیوار پہ برابر، نہیں ہوا تو پینٹ کرواؤ۔ گھر تلاش ہوتے ہیں بھائی کس سیٹ کا، کون سا مہنگا سیٹ ہے اس علاقے میں جس میں پیر صاحب کو ٹھہرایا جائے۔ یہ آج ہماری سنیت کا حال ہو رہا ہے۔ مدرسوں میں نے دیکھا تھا ایک زمانے میں مدرسوں میں علماء ٹھہرتے تو وہ تو زمانہ گیا جی، ٹھہرنا کیا، مدرسوں میں قدم بھی نہیں رکھتے مولوی صاحبان، سیٹوں کے ہاں ٹھہرتے، اور غریبوں کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے، بڑے بڑے امیر ہیں تو گیٹ کھلتا ہے اندر چلے جاؤ، اور بیچارے جتنے غربا مساکین ہیں گیٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ یہ آج کی پوزیشن ہے۔ اور وقت کا مجدد اور وقت کا امام اس صحن پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سامنے سے لوگ آ جا رہے ہیں، ایک لمحہ جھجک نہیں ہے، شرم نہیں ہے، کوئی یہ احساس نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر میں بچہ جاتا ہے اور ایک جرمن کی ٹیڑھی تاڑی ٹوٹی ہوئی ہلکی سی پلیٹ ہے، غربت کا عالم ہے، اس میں مسور کی دال ہے اور موٹی موٹی لال مرچیاں پڑی ہوئی ہے، اور اعلیٰ تیز زیادہ کھاتے نہیں تھے، اور جوار کی موٹی روٹیاں، ایک پلیٹ میں روٹیاں ہیں، ایک پلیٹ میں وہ ماش کی مسور کی دال ہے، وہ لا کے رکھ دیتا ہے۔ تبھی حاجی کفایت اللہ کسی گہری فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس اعلیٰ حضرت روٹی کا ٹکڑا توڑتے کھانا چاہتے تو وہ حضرت کا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے حضور رک جائیے۔ کہا حاجی صاحب کیا ہوا؟ کہا حضور یہ گھر مجھے دیکھا سا معلوم ہوتا ہے۔ کہا آپ اس گھر کو جانتے؟ کہا ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ایک میراثی کا گھر ہے۔ میراثی کہتے تو ڈھول بجاتے تھے خوشی کے موقع پہ، گاتے تھے، گانے والوں کو میراثی کہتے۔ حضور یہ میراثی کا گھر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، میراثی کی کمائی جائز نہیں، آپ فقیر کیوں کر کھائیے۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے حضور آپ فکر نہ کریں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، باخدا انتقال سے پہلے انہوں نے میراثی کے پیشے سے توبہ کر لی تھی اور آپ ہی کے مرید ہو گئے تھے۔
حضور یہ کھانا بالکل حلال اور طیب ہے. اعلی حضرت پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کہتے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے کبھی احمد رضا کے شکم میں حرام لقمہ نہیں ڈالنے دیا. اور اس کے بعد کھاتے ہیں آپ, اب تعریف کرتے ہو. پھر حاجی صاحب سے کہتے ہیں حاجی صاحب وہ تو گھر میں روزانہ وہی چوزا ہے, وہی بسکٹ ہے, وہی سوجی ہے, وہی حلوے ہیں, ایسی اگر بے تکلف روز دعوت ہو تو فقیر کو تو مزہ آ جائے. تعریف کرتے رہے, پیٹ بھر کے کھایا. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ باخدا میں نے اس وقت اتنی دلچسپی سے کھاتے ہوئے دیکھا کہ اتنی دلچسپی سے گھر میں بھی کھاتے ہوئے بھی نہیں پایا میں نے حالت. اور اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہوتے بھی بہت دعائیں دی اور بڑی دعائیں دے کے وہاں سے رخصت ہوتے. تو اندازہ لگائیے یہ ہمارے امام کی سیرت ہے, یہ ہمارے کردار کا ہے. نہ غریبوں کی پرواہ, نہ امیروں کی فکر, سب یکساں ان کی نظر میں. اور خود سخاوت کا یہ عالم تھا. علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے حیات اعلی حضرت جلد 183 پر, اعلی حضرت خود فرماتے کہ مجھ پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. 9 گاؤں کے جاگیر تھے, 9 گاؤں کی جاگیریں اور 9 گاؤں سے کھیتیوں کا لگان اور یہ سب چیزیں آتی تھی. خود کھیتیاں ہوتی تھی, فصلیں آتی تھی, لاکھوں میں فصلیں ہوتی تھی. مگر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. پوچھا گیا حضور اتنی دولت, اتنا مال آتا ہے اور آپ پہ زکوٰۃ نہیں. فرمایا زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ سال گزرنے پہ فرض ہوتی ہے. سال گزرنے نہیں پاتا کہ فقیر کے بعد جو کچھ آتا ہے سب راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے. سال ہی نہیں ہو پاتا تو زکوٰۃ فرض کہاں سے ہو؟ وظائف تک مقرر کر رکھے تھے اعلیٰ حضرت نے. یہاں تک کہ کئی بیواؤں کو منی آرڈروں سے پیسے ملتے تھے, ان کو خبر نہیں تھی کہ بھیجنے والے اعلیٰ حضرت. جب سرکار حالت کا وصال ہوتا ہے اور جب اس مہینے منی آرڈر نہیں آئے تب ان کو پتہ چلا کہ یہ رقم کہاں سے آتی تھی. معلوم ہوا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی منی آرڈر کیا. یہ حالت کی شان تھے, لیا نہیں ہے قوم کو دیا ہے. اور اتنی مقام و مرتبے کے باوجود کہ وقت کا مجدد ہے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فضلاء, بڑے بڑے مفتیان کرام جن کی بارگاہ میں زانو طے ادب کرتے تھے, وقت کے سادات آ کر آپ کی شاگردی پہ فخر کرتے تھے. چاہے وہ محدث اعظم ہند جیسا سید ہو, چاہے سید احمد اشرف جیسا سید ہو, چاہے حضرت سید سلیمان جو علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, حالت کے شاگرد وہ ہو سید سلیمان جیسے ہو, یا حضرت سید علامہ نعیم الدین مراد آبادی جیسے ہو. کتنے سادات ہیں جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں شاگردی قبول کرتے ہیں اور حالت کو اپنے بطور استاد فخر کرتے ہیں. یہاں تک کہ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں اعلیٰ سے پڑھتا تھا تو میری کیفیت یہ ہوتی کہ اعلیٰ حضرت جس پلنگ پہ بیٹھے ہوتے حالت کا علم دیکھ کے میں دنگ رہ جاتا, عقل حیران ہو جاتی. مجھے ایک فتویٰ لکھنے کے لیے دیتے, کہتے صاحبزادے جاؤ اس فتوے کا جواب لاؤ. کہتے میں ایک ہفتہ اس فتوے کے جواب کو تلاش کرتا, پھر جواب تیار کرتا, کتابوں کے حوالے لکھتا, 2 کاپیاں بناتا. ایک میں اصل حوالے ہوتے, اصل حوالوں کے ساتھ اصل کتابوں کی عبارتیں ہوتی, اور دوسرا فرماتے میں شرارت کرتا. مجھے اپنی شرارت وہ یاد ہے کہ میں شرارت یہ کرتا کہ دوسری کاپی میں صفحے نمبر بدل دیتا, حوالے بدل دیتا. حوالہ درہ مختار کا لکھ دیتا عالمگیری میں, عالمگیری کو درہ مختار لکھ دیتا, رد المختار کو بحر الرائق لکھ دیتا. کتابوں کے ناموں میں ہیر پھیر کر دیتا, صفحے نمبر میں ہیر پھیر کر دیتا. اور یہ 7-8 دن کے بعد جب فتویٰ تیار ہوتا حالت کی خدمت میں حاضر ہوتا. سرکار یہ جواب ہے. حالت مسکراتے, صاحبزادے یہ درہ مختار کی تو عبارت نہیں ہے, یہ تو عالمگیری میں آیا ہے. صاحبزادے یہ اس صفحے پہ معلوم نہیں ہوتی, یہ صفحہ غلط معلوم ہوتا ہے. اور آپ اپنے قلم سے درست کرتے, اور آپ محدث اعظم فرماتے جب میں اصل سے ملاتا تو وہی دیکھتا جو اصل ہے. اعلیٰ حضرت جو تصحیح کی ہوتی وہی ویسا سیم ویسے ہی ہوتا تھا. فعل بدی جواب ارشاد ہوتا, فعل بدی کتابوں کی عبارتیں ذہن میں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے وہ بھی موقع یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت پلنگ پہ بیٹھے ہوتے اور میں اس کھٹیا کا پایا پکڑ لیتا اور روتے ہوئے عرض کرتا حضور کیا اس علم کے سمندر سے کچھ قطرے اس فقیر کو بھی ملیں گے؟ یہ وقت کا سید اس طرح سے بھیک مانگ رہا ہے, اس طرح سے خیرات طلب کر رہا ہے. حضور کیا اس علم کے سمندر سے کچھ قطرے مجھے بھی عطا ہوں گے؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے صاحبزادے جو کچھ میرے پاس ہے کس کا ہے؟ آپ ہی کے جد امجد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے. پیارے خان جی خدام تاج آباد ٹرسٹ کے پیارے خان صاحب تاج آباد شریف شہنشاہ ہفتے اقلیم ٹرسٹ کے اس وقت روئے رواں ہیں, وہ تشریف لائے ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں کمیٹی کی جانب سے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم تھا کہ وقت کا سید کہہ رہا ہے حضور اس علم کے سمندر سے کیا چند قطرے مجھے عطا ہوں گے؟ تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے علم پہ فخر نہیں کرتے, گھمنڈ نہیں کرتے کہ ہاں ہم تو علم کا سمندر ہے دے دیں گے تمہیں, بلکہ کیا کہتے عاجزی کرتے, انکساری کرتے. صاحبزادے میرے پاس جو کچھ ہے آپ ہی کے جد امجد سیدنا غوث اعظم کا ہی تو صدقہ ہے, سب انہی کی بارگاہ سے ملا. یہ عاجزی تھی. اور جب خطوط لکھتے اعلیٰ حضرت تو خطوط میں دستخط کیسی ہوتی ہے؟ آپ دستخط کرتے ہوئے لکھتے حقیر فقیر سراپا تقصیر احمد رضا بریلوی. حقیر کے معنی تو اب میں کیا کہوں آپ خود جانتے ہیں. لغت میں اس کے معنی ایک ہوتے گرا ہوا, حالانکہ گرے ہوئے نہیں تھے, جتنا جھکے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے اتنا اٹھایا ہے, مگر خود عاجزی کر رہے ہیں. تو حقیر فقیر مانگنے والا طلبگار سراپا تقصیر سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا احمد رضا بریلوی. یہ آپ کے تحریر کا انداز ہوتا. ایک مرتبہ شاہ برکت اللہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس پر حاضر ہوتے ہیں. اس وقت
وہاں کے صاحب سجادہ سید شاہ اسماعیل حسن میاں مہروی رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرتے حضور واز کہیے، تقریر کیجیے. آپ کہتے ہیں میاں تقریر اس کا کام ہے کہ جو باعمل ہوں، میں تو خود گناہوں میں ڈوبا ہوں، اپنے نفس کو تقریر نہیں کر سکا تو لوگوں کو کیا تقریر سناؤں. یہ عاجزی تھی حالات. میں خود اپنے نفس کو واز نہیں کہہ پا رہا ہوں، اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر پا رہا ہوں، واز کہہ کے لوگوں کی کیا اصلاح کروں. پھر اصرار بڑا حضور یہ آپ عاجزی کرتے ہیں، وقت کے تو آپ مجدد ہے، عالم نبیل ہے، علماء کے مرجع ہے، آپ ضرور تقریر فرمائیں. تو اعلیٰ حضرت اپنا بیگ کھولتے، بیگ میں والد صاحب کی کتاب تھی، کتاب کا نام ہے سرور القلوب بے ذکر المحبوب. کتاب نکالا، پڑھنا شروع کیا، 20-25 منٹ پڑھا، فرمایا لیجئے سید صاحب آپ کے کہنے پہ یہ واز فرما دیا میں نے. کتاب پڑھ کے سنا دیا، کہا یہ واز ہو گیا. یہ عاجزی کا ہے. یہ نہیں کہ ہم تو بہت بڑے خطیب ہیں اور پھر چھوڑے جا رہے ہیں. اور عاجزی کی انتہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں ہے آپ اپنی مسجد میں، پان کھانے کی عادت تھی آپ کو، کھانے کے بعد پان کھاتے تھے، پان کھاتے تھے، پان چرتے نہیں تھے. ہاں جملہ سن لیجئے. پان ایک ہوتا ہے پان کھانا، نظام الدین اولیاء بھی پان کھاتے تھے. آپ کو بتا دوں کون کون سے بزرگ پان کھاتے تھے. نظام الدین اولیاء پان کھاتے تھے، حضرت سید علاؤ الدین پنڈوی پان کھاتے تھے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی پان کھاتے تھے. کئی وہ اولیاء کرام بزرگان دین کو پان کھانے کی جو ہے شوق تھا، اعلیٰ حضرت بھی کھاتے تھے. مگر ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے چرنا. کھانا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ بزرگ جو تھے، ہمارے اسلاف، کھانے کے بعد ایک پان کھاتے تھے، اس لیے کہ پان کھانے کے بعد کھانے کے کچھ فائدے ہیں. ایک تو پان میں کیلشیم بہت ہوتا ہے، دانتوں کو مضبوط کرتا ہے. دوسرا ہاضمے کو بہت ٹھیک کرتا ہے. اور چرنا کیا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے منہ میں پانی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں حیات اعلیٰ حضرت جلد نمبر 1 صفحہ 142 اور 163 پہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پان میں زردہ نہیں ہوتا تھا، تمباکو نہیں ہوتا تھا، بغیر تمباکو کا پان کھاتے تھے. اور پھر آخری عمر میں وہ پان کھانا بھی چھوڑ دیا تھا. اور احکام شریعت حالت کی خود کتاب فتاوی کی جلد 1 صفحہ 118 پہ کہتے ہیں کہ تقریر کرتے ہوئے، مسند پر بیٹھے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے پان کھانا جائز نہیں. اس لیے کہ جب ذکر اللہ کرتا ہے بندہ تو کچھ اللہ کے ایسے رحمت کے فرشتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کے لبوں سے اپنے لبوں کو لگا لیتے ہیں. اور پان اگر کھا کے ذکر کیا جائے تو ان فرشتوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تقریر کرتے، واز کہتے وقت، نعت پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے ہرگز پان نہ کھایا جائے. مگر آج کل یہ بھی ایک اسٹیجوں پہ پان کھانے کا شوق ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت پان کھاتے تھے کھانے کے بعد. اعتکاف میں بیٹھے، مغرب کے بعد افطار کے وقت ہی آپ کھانا کھا لیتے تھے، اس لیے کہ تراویح کے بعد پھر نہیں کھاتے تھے، سیدھا سحری میں کچھ کھاتے. تو افطار کے بعد پان آیا کرتا تھا گھر سے. اب مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں، اتفاق سے آپ کے خادم بیمار ہو گئے تو پان آنے میں تاخیر ہو گئی. اب اعلیٰ حضرت پان کے لیے بے چین، اور ایک فکر یہ ہے کہ اگر پان دیر سے آیا تو پھر تراویح کا وقت ہو جائے گا تو پان ٹھیک سے کھانے کو نہیں ملے گا. تو آپ بے چینی میں مسجد میں ٹہل رہے تھے کہ گھر والوں نے دیکھا اب خادم بیمار ہے، پان کون مسجد میں لے جائے. تو خادم کے ایک چھوٹے بچے تھے، غالباً عمر 7-8 سال کی تھی اس بچے کی، ان کے ہاتھ سے پان روانہ کر دیا. اب وہ بچہ پان لے کر آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت اس وقت بالکل جلال اور غصے کی کیفیت میں. تو جیسی بچہ پان لے کے داخل ہوا تو آپ غصے میں آگے بڑھے اور جلال میں اور غصے میں کہتے ہیں اب پان لے کر آ رہا ہے کم بخت کہیں گے، کب سے پان کا انتظار کر رہا ہوں. اور غصے میں ایک تماچا اس بچے کے گال پہ رسید کر دیا. بچہ روتا ہوا چلا گیا، پان دے دیا اور وہاں سے روتا ہوا چلا گیا. آپ نے پان لے لیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فوراً احساس ہوا کہ اس بچے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. بھائی گھر والوں نے جس وقت بھیجا اسی وقت لے کر آیا، بچے نے تو خود پان بنایا نہیں ہے. جب جیسے خیال آیا کہ بچے کا کیا قصور تھا جو میں نے اس کو مارا ہے، چنانچہ آپ بے چین ہو گئے. پھر اپنے ایک مرید سے کہا کہ جاؤ اس بچے کو بلا لاؤ. وہ گئے، بچے کو لے کر آتے. بچہ ڈرتے ڈرتے آیا کہ بھائی پچھلی بار آیا تھا، ڈانٹا بھی، تماچا بھی مارا، پتہ نہیں آپ کیوں بلایا ہے، پھر کیا سزا دیں گے. جب قریب آیا تو آپ مسکراتے، قریب بڑھتے اور کہتے صاحبزادے ڈرو مت، قریب آؤ. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک صندوق ہوا کرتا تھا جس میں کچھ نوٹ ہوتے تھے، کچھ چلر ہوتے تھے. صندوق کھولا اور کہا صاحبزادے میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، میں نے بلا وجہ آپ کو مارا، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا. اور بچہ خادم کا ہے، خود کی اولاد نہیں ہے، نوکر کا بچہ ہے. اندازہ لگائیے نوکر کے بچے کو کون اتنا جھیلتا ہے جناب. اور وہ بچے سے کہتے ہیں بیٹا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس میں سے کچھ پیسے نہ لے لو. تو بچہ کہتا ہے حضور میں نے معاف کر دیا، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ نے مارا مجھے برا نہیں لگا. کام یہاں تمہارے معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے، تم نابالغ ہو، نابالغ کا معاف کیا بھی معاف نہیں ہوتا. میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس میں سے کچھ پیسے نہ لے لو. جب ضد کی تو اس بچے نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ بڑھائے. بچوں کو چلر زیادہ پسند ہوتی ہے، نوٹ کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ نوٹ کی ویلو زیادہ ہے. بچے نے چلر اٹھایا، چھوٹے سے ہاتھ میں کتنی چلر آئی، تھوڑی سی چلر آئی. حالت کہتے ہیں میاں یہ تو بہت چھوٹے سے کم پیسے ہیں. پورے پیسے نکالتے ہیں، اس کے جیب میں ڈالتے ہیں اور اس کا کرتا باندھ دیا، کرتوں کے اندر ڈالا. کہا کہ جب تک مجھے خوشی نہ ہوگی جب تک کہ تم پورے پیسے نہ لے لو. اور اس کے بعد بچہ کہتا ہے حضور میں راضی ہو گیا. فرماتے نہیں، ابھی بھی میرے دل کو سکون نہیں پہنچا. بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے ہاتھ کو لے کر اپنے رخساروں پہ مارنا شروع کر دیا. کہتے بیٹا بدلہ لے لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے.
बच्चा रोने लगता है, कहते हैं बेटा तुम मत रो, रोने की तो मेरी बारी है, रोना तो मुझे चाहिए। और बार बार बच्चे के हाथ को अपने गाल पे मारते और बार बार फरमाते ये ज़र्ब में वो कुव्वत का, ये इसमें थप्पड़ में वो ताकत का जो फकीर ने इस बच्चे के गाल पे रसीद किया। ये तो छोटा सा बच्चा है, अरे काश कोई ऐसा बड़ा होता कि जो मुझे तमाशा करता, इस बच्चे का जो है बदला हो जाता। बहुत देर तक आप उसके हाथों को अपने रुखसार पे मारते रहे, यहाँ तक कि जो मुरीद थे वो रोने लगे, धाड़े मार मार के चीखे निकाली। उनका हुजूर बस कीजिए, उस बच्चे ने वैसे ही माफ कर दिया और उम्मीद है कि क़यामत में आपकी इससे पूछ नहीं होंगी कि हुजूर आपने अपने नफ्स की खातिर ये नहीं किया। जब बहुत इसरार किया तब आपने उस बच्चे को गोद से उठाया फिर रवाना किया। अंदाज़ा लगाइए ये वक्त के इमाम का आलम है। जब यह मनसब था, रसूलुल्लाह की जवाबदेही का इतना ख्याल था, इसलिए बारगाह रसूल से इस कदर नवाजे गए थे। यहाँ तक कि एक अंग्रेज़ है, मुसलमान नहीं है, उसका नाम है डॉक्टर बारबरा मेटकाफ। आला हज़रत पर इसने PhD किया है, अमेरिका की रहने वाली लेडीज है। इसने किताब लिखी जिसका नाम है इस्लामिक रिवेलियन ब्रिटिश इंडिया। इसका सफ़ा 302 है। इसका मकाला इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। किताब किसी को ना मिले तो गूगल से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आलत पे PhD कर रही है, गैर मुस्लिम PhD किया है इसने, अमेरिका की है। इस किताब में वो लिखती हैं कि मोहब्बत रसूल, मैं इसके इंग्लिश का ट्रांसलेशन जुमला बता रहा हूँ, मोहब्बत रसूल इमाम अहमद रज़ा की एक खास पहचान है। और कहती है कि अगर इश्क रसूल को मुजस्सम कर दिया जाए, जिस्म की शक्ल में अगर इश्क रसूल को ढाल दिया जाए तो वह अहमद रज़ा बन जाए। इश्क रसूल को अगर देखना है तो अहमद रज़ा की शक्ल में देखा जा सकता है। वो इश्क रसूल था, वो मोहब्बत रसूल थी। हज के लिए जब दूसरी मरतबा जाते हैं, या रसूलल्लाह ख्वाब में तो बारहा दीदार किया है, बेदारी में चाहता हूँ दीदार, बेदारी में दीदार चाहता हूँ। या रसूलल्लाह जब तक बेदारी में दीदार ना हो मैं नहीं समझूंगा कि आपने इस गुलाम को अपनी बारगाह में कबूल किया है। बेदारी में दीदार नहीं होता है। रोज़ रोज़े रसूल पर जाते हैं, मौजा शरीफ पे जाके रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, लेकिन सरकार की ज़ियारत नहीं होती। जब एक हद तक कई दिन गुजर गए, एक मायूसी हो गई कि कहाँ मुझ जैसे शख्स को रसूलुल्लाह दीदार दे। अहमद रज़ा क्या तू अपने आप को बहुत बड़ा रसूल का गुलाम समझता है, पारसा समझता है? फिर शिकायती लहजे में एक नात लिखते हैं, वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अब यहां पर कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, ऐ रज़ा तू क्या अपने आप को रसूल का बहुत बड़ा गुलाम समझता है? तेरी हैसियत ही क्या है रसूल के गुलामों में, तेरा शुमारी क्या है रसूल के गुलामों में? कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। ना वो कुत्ते हैं और ना वो शैदा है। कुछ लोग शैदा करके पढ़ते हैं, कुछ लोग कुत्ते पढ़ते हैं। ना वो कुत्ते और ना वो क्या है शैदा। सही लफ्ज क्या है? वो कित्ते, कितने की तस्गीर है। वो कितने लफ्ज बोलते हैं ना, बोलते कितने आदमी है उसको हम तस्गीर बोलते, कितने है तेरे पास, जा कितने हैं, तो वो कितने की तस्गीर है कितने। हालात कहते हैं कितने हजार, तेरे जैसे तो हजारों फिरते, तेरी बात कोई क्यों पूछे। जब ये शेर कहा और ये शेर पढ़ते पढ़ते गुनगुनाते गुनगुनाते नींद लग गई, किसी ने कांधे पे हाथ रखा, अहमद रज़ा बेदार हो जाओ। आंखें खोली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, जलवा आका नजर आ रहा है। कदमों में गिर गए, रोने लगे, अहमद रज़ा लो तुम्हारी जिद को हमने पूरा कर दिया। तुम वो नहीं कि जो हमारे मामूली गुलामों में हो, तुम हमारे कीमती गुलामों में हो, और ऐसे गुलामों में हो कि तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी की जाएंगी कि सबा वो चले के दिन हो भले, वो फूल खिले के बाग हो भले, लीवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बां तुम्हारी। वो ख्वाहिश भी पूरी होंगी कि काश महशर में उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। कहते हैं कि रसूलुल्लाह की खिदमत में जो कुदसी है ना, कुदसी वो फरिश्तों को कहते हैं जो आका की खिदमत में लगे हुए हैं, वो मुझसे कहे हाँ रज़ा। बहुत पढ़ते थे दुनिया में, यहाँ क्यों खामोश हो, यहाँ क्यों चुप हो, हाँ हाँ रज़ा, हाँ रज़ा, पढ़ो पढ़ो, तो मैं कहूँ मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वो बारगाह रसूल से मकाम मिला। आलत के ज़माने में कुतुब थे बरेली शरीफ के, नाम था धोखा शाह। क्या नाम था? धोखा शाह। लोगों ने नाम धोखा शाह रख दिया। कुतुब थे, मजजूब थे, मजजूबन को लोग कुतुब कहा करते थे कि भाई बरेली शरीफ के कुतुब है। धोखा शाह इसलिए थे कि हर बात उल्टी करते थे। भूख लग रही है तो कहते थे पेट भरा हुआ है, तो लोग समझ लेते थे यानी इनको भूख लग रही है। और नंगे अब बरहना घूमते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। लोग लुंगी ला के देते, हुजूर पहन लीजिए, कपड़ा फाड़ लेते, फाड़ के फेंक देते, कहते हमको इसकी ज़रूरत नहीं है रे। मुख्तसर बातें किया करते थे। लोग कपड़ों के जोड़े लाते फाड़ते, लोगों ने फिर देना ही बंद कर दिया, साहब इनको कपड़े ला के दो, ये फाड़ देते, बरहना घूमते हैं। बच्चे आते कहते हुजूर हुजूर इम्तिहान है, बताइए मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा? कहते तू पास होऊंगा। जिसको कहते पास होऊंगा वो फेल हो जाता। कोई बच्चे को कहते तू तो पास होऊंगा, वो फेल हो गया। जिसको कहते तू फेल हो जाएगा वो पास हो जाता। तो उनका लोगों ने नाम रख दिया धोखा शाह। धोखा देते हैं ये बातों में। यहां तक कि एक मरतबा हज़रत धोखा शाह अचानक खड़े हुए कहते अबे कपड़े लाओ रे। तो लोगों ने कहा उल्टी बात करते, कपड़े लाओ मतलब कपड़े देना नहीं मेरे को। किसी ने कोई कपड़ा दिया नहीं।
ابے کپڑے لاؤ کم وقت، کپڑے لاؤ، کپڑا لاؤ، کوئی لانے کو تیار نہیں بھائی، یہ تو پھاڑ دیتے. تو ایک رسی پہ کسی کی لنگی وغیرہ سوکھ رہی تھی، خود ہی دوڑتے ہوئے گئے، لنگی اٹھایا اور اوڑھ دیا. لوگ حیرت میں، بھائی یہ تو کپڑے تو پھاڑ دیتے ہیں، آج کیا بات ہے کہ شرمگاہ چھپا لی. تو کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ تو وہ اپنی پوروی اردو میں کہتے ہیں کہ مولانا ارے بولے شریعت والے. تو دیکھتے ہیں کہ بگی ادھر آ رہی ہے اور بگی میں اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے، یعنی وقت کا مجذوب بھی مجدد کی تعظیم کر رہا ہے. جانتے ہیں کہ شریعت والوں کی کیسے عزت و تعظیم کی جاتی ہے. بگی قریب سے گزری، سلام کیا، اعلیٰ حضرت نے دیکھ کے مسکرایا. جیسی بگی آگے نکلی، لنگی نکال کے پھینکا، بولے اب ضرورت نہیں رہے، مولانا چلے گئے. تو ایک مرتبہ علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کی خدمت میں اسی حالت میں پہنچ گئے، مجلس سجی ہوئی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جملہ بڑبڑا رہے ہیں، حضور زمین پر رسول اللہ کی حکومت ہے مگر آسمانوں میں حکومت نہیں ہے. زمین پر تو رسول اللہ کی حکومت ہے لیکن آسمانوں میں حکومت نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو فرمایا کہ دھوکہ شاہ، آسمانوں میں بھی سرکار کی حکومت ہے، بلکہ عرش اعظم تک حضوری کی حکومت ہے. جائیے دیکھ آئیے، جائیے دیکھ آئیے. یہ چلے گئے صاحب. کچھ دیر بعد آئے اور پھر وجد کی کیفیت تاری، اور وجد کی کیفیت میں کہتے ہیں بے شک صحیح کہا حضرات، پہلے آسمان میں بھی سرکار کی حکومت، دوسرے آسمان میں بھی سرکار کی حکومت، ساتوں آسمان میں حضور کی حکومت، عرش اعظم پر بھی آقا کی حکومت. لوگوں نے کہا اب چلے گئے بڑبڑاتے، حضور یہ کیا بات تھی؟ پہلے کہہ رہے تھے زمین پہ حکومت ہے، آسمانوں میں حکومت نہیں، اب کہتے ہیں آسمانوں میں بھی حکومت ہے، عرش اعظم پر بھی حکومت، حضور بات کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں میاں آم کھائیے، گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ تو علماء کا اصرار بڑھ گیا، حضور آپ بتائیے راز کیا ہے؟ تو اعلیٰ پھر جب اصرار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اصرار ہے تو فقیر عرض کرتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں حضور کی بارگاہ سے مجھے وہ مقام دیا گیا ہے، وہ منصب دیا گیا ہے. یہ دھوکہ شاہ وقت کے کتب ہے، مگر ولایت کی پرواز اتنی نہیں تھی کہ یہ آسمانوں تک جائے، ان کی پرواز صرف زمین کی حد تک تھی. فقیر کی بارگاہ میں آئے اور کہہ رہے تھے کہ آسمانوں میں حکومت نہیں، تو فقیر کی بارگاہ سے قوت پرواز عطا کی گئی ہے، اس قوت سے اب آسمانوں کی سیر کر کے آ رہے ہیں اور دیکھ کر آ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ولایت کے اس درجے پر ہے. میں نے کہا نا کہ وقت کا مجدد وہ ہوتا ہے کہ قطب، ابدال، اوتاد سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ان کی قطبیت کی وہ پرواز نہیں تھی کہ عرش اعظم تک ہو آئے، آسمانوں میں آئے. تو یہ ولایت کی پرواز کہاں سے عطا ہو رہی ہے؟ بارگاہ اعلیٰ حضرت سے ملتی ہے. اور پھر جب وہ قوت دی جا رہی ہے تو اب چشمدید دیکھ کر آ رہے ہیں، اور جب دیکھ کر آ رہے ہیں تو گویا اعلیٰ کی زبان میں کہتے ہیں وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے یہ ہے مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں. یہ امام احمد رضا کی جو ہے حماکیریت، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کی مقبولیت تھی. حالت کے ایک مرید تھے، نام تھا منشی لطافت حسین، مراد آباد کے رہنے والے تھے. مراد آباد میں ایک بڑا پکا غیر مقلد ان کا پڑوسی تھا، مولوی تھا، پکا غیر مقلد. وہ اعلیٰ حضرت کی برائی کرتا تھا ہمیشہ، اور یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکتا تھا. تو ایک دن یہ منشی لطافت صاحب سے الجھ گیا، تو انہوں نے کہا دیکھو آپ نے اعلیٰ حضرت کو اب تک دیکھا نہیں ہے، اس لیے تم اعلیٰ حضرت سے بزن اور گالیاں بکتے ہو. میرا مشورہ ہے کہ میرے ساتھ بریلی چلو، ایک بار اعلیٰ حضرت سے مل لو، ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی، کرایہ بھی میرے ذمہ، میں کرایہ دینے کے لیے تیار ہوں. وہ غیر مقلد مولوی کہتے ہیں کہ ارے جاؤ میاں، بہت دیکھے تمہارے احمد رضا جیسے. بہرحال پھر اس نے نعوذ باللہ پھر کچھ لان تان کیا، گالیاں بکی، وہاں سے چلا گیا. رات میں جب سوتا ہے تو خواب دکھتا ہے اس کو. خواب یہ دکھتا ہے کہ کشتی میں ایک کشتی ہے جو لوگوں کو اس کنارے سے اس کنارے لے جا رہی ہے، اور اسے بھی دوسرے کنارے جانا ہے. تو کشتی چلانے والے ملا سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی کشتی میں سوار کر لو. وہ کہتا نہیں میں تجھے سوار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو ناپاک آدمی ہے، اور یہ کشتی میں ناپاکوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں صرف پاک لوگ بیٹھتے ہیں، پاک لوگوں کو اس کنارے سے اس کنارے لے جایا جاتا ہے، تو ناپاک ہے. یہ بہرحال بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد بڑے گھبرائے کہ بھائی یہ ایسا خواب کیوں دکھا مجھے. پھر اپنے آپ پہ سوچ رہے میں تو پکا معاہد ہوں، توحید کا ماننے والا ہوں، اہل حدیث ہوں، نام نہاد اہل حدیث، حدیثوں پہ چلتا ہوں، عمل کرتا ہوں، اور خواب میں مجھے ناپاک کہا جا رہا ہے. چلیے بھائی یہ خواب ایسی ہوں گا، شیطان کی طرف سے. خواب کو جھٹک دیا. چند روز کے بعد پھر ایک دوسرا خواب دکھتا ہے، اور خواب یہ دکھتا ہے کہ ایک شاندار محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، لوگوں کا ازدحام اور بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ اس محل میں داخل ہو رہے ہیں. محل پر 2 پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں. یہ قریب پہنچا، دیکھا تو محل کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے. اس نے کہا بھائی کیا یہ رسول اللہ کا محل ہے؟ پہرے داروں نے کہا ہاں یہ رسول اللہ کا محل ہے، یہ پورا شہر جو تو دیکھ رہا ہے یہ سرکار کا شہر ہے، اور یہ شہر کا یہ محل ہے جس میں سرکار تشریف فرما ہے. کہا میں بھی رسول اللہ کا امتی ہوں، حضور کا غلام ہوں، مجھے بھی اندر جانے دو. ٹھہرو، جب تک اجازت نہ مل جائے تب تک اس محل میں جانے کی اجازت نہیں ہے، رکو انتظار کرو، ہم حضور سے اجازت لے کر آتے ہیں. پہرے دار میں سے ایک پہرے دار اندر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے پاک ہو جاؤ اور محل میں اندر آنے کے لیے چٹھی لے کر آؤ. جب تک چٹھی نہیں لاؤں گے، جب تک پاس سند نہیں لاؤں گے، تب تک اس محل میں داخل نہیں ہو سکتے. کہا کہ یہ پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا بد عقیدگی سے توبہ. اور کہا چٹھی کا کیا مطلب ہے؟ چٹھی ملیں گی. کہا چٹھی سے مراد ہے بیعت،
اور اس وقت تک یہ چٹھی نہیں ملیں گی جب تک مولانا احمد رضا سے معافی نہ مانگ لو، اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بریلی جاؤ، ان کی بارگاہ میں معافی مانگو اور ان سے مرید ہو جاؤ، انہی سے تم کو چٹھی ملے گی۔ بہرحال یہ خواب سے بیدار ہوئے، رونا لگا غیر مقلد۔ واقعی دو خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے، اعلیٰ حضرت کا مقام واقعی بہت بلند ہے۔ الہ آباد سے نکلتا ہے، بریلی شریف حاضر ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں گئے، ابھی خواب بیان نہیں کیا، جا کے کہتے حضور میں آپ کو بڑی گالیاں بکتا تھا، بڑی توہین کرتا رہا، سرکار مجھے معاف کر دیجیے۔ اعلیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تو بہت لوگ گالیاں بکتے ہیں، فقیر کو اس سب کی کوئی پرواہ نہیں، فقیر تو چاہتا ہے کہ جتنے بد عقیدہ ہیں مجھے گالیاں بکے، جتنی دیر مجھے گالیاں بکتے ہیں کم از کم اتنی دیر تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ فقیر کی تو خواہش ہی ہے کہ گالیاں بکنے والے مجھے ہی لعن طعن کرے، مجھے گالیاں بکے۔ بہرحال وہ غیر مقلد مولوی صاحب معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعلیٰ سے مرید ہوتے ہیں۔ جب مرید ہوئے اعلیٰ حضرت نے سجرہ بلوایا، سجرہ دیا، بے ساختہ فرماتے ہیں مولوی صاحب یہ لیجئے، یہ ہے وہ سجرہ جو جنت میں جانے کی چٹھی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جناب وہ کشتی کے بارے میں نہیں جاننا چاہوں گے، وہ کشتی فقیر کی بیعت ہے، اب یہ بیعت سے آپ اس کنارے سے اس کنارے پہ پہنچ گئے اور یہ چٹھی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس جیسی وہ غیر مقلد صاحب نے سنا، قدموں میں گر گئے، رونے لگے کہ حضور آپ کو خواب کی کیسے خبر ہے؟ ارے بھائی وہاں چھپا کیا ہے؟ ولی کی نگاہ سے کیا چھپا ہوتا ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور بارگاہ غوثیت میں آپ کی کیا مقبولیت تھی؟ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا عاجزی اعلیٰ حضرت کی انکساری ہے۔ یا غوث اعظم میرا درجہ وہ نہیں کہ میں آپ سے ڈائریکٹ آپ کی اپنی نسبت جوڑوں، میری آپ سے کیسے نسبت ہے؟ تجھ سے در، آپ کے گھر کا دروازہ، اس کو آپ سے نسبت ہے۔ در سے سگ، سگ یعنی کتا، فارسی میں کتے کو کہتے ہیں سگ، اس دروازے کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے آپ کا، کتا رکھوالی کرنے والا، اس کو آپ کے دروازے سے نسبت ہے۔ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس کتے سے مجھے نسبت ہے، میں آپ کے در کے کتے کا کتا ہوں۔ یہ عاجزی ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس غلامی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس غلامی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کارپوریشن والے نکلتے ہیں نا، کتے بہت ہو جاتے ہیں محلے میں، پھر کمپلین ہوتی ہے بھائی کتے بہت ہو گئے ہیں، بچوں کو کاٹ رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ نکلتے بوروں میں بھرتے، پہلے تو گولی سے مار دیتے تھے، اب آج کل مینکا گاندھی ایک ہمدرد آ گئی ہے تو مارا نہیں جا رہا ہے، بورے میں بھر کے پہ زہر دیتے، کیا کرتے اللہ جانے، اب وہ لیڈر ہی بتا پائیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ پہلے تو گولیوں سے مار دیتے تھے بھائی، زہر دے دیا جاتا تھا کتوں کو۔ کتے محلے میں بہت زیادہ ہو گئے، اب کارپوریشن والے آئے تھیلے لے کے، جتنے لاوارث کتے ہیں سب کو قید کرو، سب کو پکڑو، تو جتنے لاوارث کتے ہیں سب کو پکڑا جا رہا تھا۔ تب یہ کتے پہ نظر پڑی، گلے میں پٹا تھا، کرپشن والے کہتے اس کتے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کا کوئی مالک ہے، تو پٹا مالک کا پتہ دیتا ہے، جس کا مالک ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ تو حالت کہتے ہیں غوث اعظم میں آپ کا در کا کتا ہوں، کیا آپ کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ہے؟ اس غلامی کے جو سگ، اس نشانی کے جو سگ ہے، اس نشانی کے جو سگ ہے، مارے نہیں جاتے، حشر تک رہے گلے میں پٹا تیرا۔ اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، جو بغداد کے کتے ہیں وہ میری قسمت کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا قسمت پائی ہے احمد رضا ہندوستان کے غوث اعظم کے سگ نے، اس کتے نے جو غوث اعظم کا کتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہمارے تو آقا ہے اعلیٰ حضرت، مگر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ بغداد کے جو کتے ہیں میری قسمت پہ رش کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں کہ کیا کتا ہے، ہم تو غوث پاک کے پاس ہے کہ غوث پاک کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر اس کتے کا کیا کہنا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، کہ ہندوستان میں بھی پہرا دے رہا ہوں۔ کتے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جیسی کوئی کتے کے آقا پر بھونکتا ہے، آقا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو کتا اپنے آقا کی حفاظت میں سامنے پہلے آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں وہ آپ کے در کا کتا ہوں جو ہندوستان میں آپ کے غداروں کو، آپ کی عزت پہ پہرا دے رہا ہوں اور آپ کے غداروں پہ بھونک رہا ہوں۔ تو یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ادب تھا۔ جی جی ہاں استقبال کر لو۔ تو یہ، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ احترام غوث اعظم کا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی نیاز ہوتی تھی اعلیٰ حضرت کے یہاں، کچھ مٹھائی آتی، کبھی کبھی شیرنی آتی، جو بھی میسر آتا تبرک رکھا جاتا اور اس پہ فاتحہ ہوتی۔ محدث اعظم کہتے ایک مرتبہ 11 تاریخ کو فاتحہ تھی، غوث اعظم کی شان میں منقبت ہوتی، کچھ واعظ و نصیحت ہوتی، پھر اِرسال ثواب اور فاتحہ ہوتی۔ آپ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، محدث صاحب فرماتے کہ اچانک بے خیر بالکل اچانک ایسے تیزی کے ساتھ آپ تخت سے اچھل پڑے، قریب تھا کہ آپ تخت سے گر پڑتے، اتنی ہڑبڑاہٹ کے ساتھ سخت آئے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے کونے میں جاتے۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنی اجلت کی وجہ کیا تھی، اتنی تیزی سے تخت سے کیوں اترے، کیا پریشانی ہے، کسی کیڑے نے کاٹ دیا ہے یا کوئی تکلیف ہے؟ مگر جب لوگوں نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے کہ آپ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی زبان سے تبرکات میں سے شیرنی میں سے ایک ٹکڑا گر گیا تو اس کو اپنی زبان سے اٹھا رہے تھے۔
मुफ्ती साहब कहते हमने कहा हुजूर आप हमें हुक्म देते हम उठा लेते। फरमाया साहबजादे ये गौसे आजम की न्यास का हिस्सा है, ये जुज है, ये तो मैं अपनी जबान से उठा रहा हूं, अगर इसको पलकों से भी उठाया जाए तो गौसे आजम की न्यास के तबर्रुक का हक अदा नहीं हो सकता। यह एहतराम था आपका आला हज़रत का। यही वजह है कि यही शेर हाजी शेर मोहम्मद मियाँ जिनकी इस्लाह की थी, मुरीद कर रहे थे औरतों को, इन्होंने एक मरतबा ख्वाब देखा कि गौसे आजम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं। हाजी शेर मोहम्मद मियाँ अर्ज़ करते हुजूर इस वक्त आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि इस वक्त मेरे नायब को देखना हो तो बरेली में अहमद रजा को देख लो, वही मेरे नायब है। और खुद आला हज़रत फरमाते हैं कि अल-मलफूज में लिखते हैं कि एक मरतबा मैंने ख्वाब देखा कि वाली साहब घोड़े पे तशरीफ लाए और मुझे हाथ पकड़ा और उछाल कर अपने पीठ के पीछे घोड़े पे मुझे बिठा दिया और फिर फरमाया कि 11 दर्जे तक तो हमने पहुंचा दिया, 12 दर्जे तक अल्लाह के रसूल पहुंचा देंगे, गौसे आजम पहुंचा देंगे, माफ कीजिएगा, 11 तक तो हमने पहुंचा दिया और 12वें दर्जे तक गौसे आजम पहुंचा देंगे। ताबीर यह फरमाई कि 11 दर्जे से मुराद अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूलियत है कि गौसे आजम की गुलामी तक तो वालिद ने पहुंचा दिया, अब गौसे आजम फजल फरमाए तो रसूलुल्लाह की गुलामी में मुझे पहुंचा दे। एक बड़ा प्यारा वाक़या याद आ रहा है कि बुजुर्गों का अदब कितना था आला हज़रत को। बम्बई में एक जगह है बांद्रा, बहुत सारे लोग गए होंगे बॉम्बे में, देखा होगा बांद्रा में एक मज़ार है सूफी सुल्तान नक्शबंदी की, बिल्कुल समुंदर से लगा हुआ इलाका है, बम्बई वहां से एंड हो जाता है। तो सूफी सुल्तान मोहम्मद नक्शबंदी एक मजलूब बुजुर्ग थे। अब देखिए वली को वली पहचानता है। आला हज़रत हज से लौटे, अल्लामा बुरहान मिल्लत बुरहानुल हक साहब जो आला हज़रत के खलीफा थे और शागिर्द भी थे, जबलपुर के रहने वाले बुरहान मिल्लत, वो भी आला के साथ हज के लिए तशरीफ ले गए थे। वापस आए, बम्बई में क़याम था। हुज़ूर बुरहान मिल्लत फरमाते कि एक दिन अचानक फरमाते हैं कि साहबजादे एक बग्गी का इंतज़ाम किया जाए, एक वक्त के वली कामिल से मुलाकात करने चलना है। तो आपने कहा हुज़ूर बम्बई में ऐसे कौन से वली है जिनसे मिलना है? कहा कि मौलाना अभी तक आप उनसे मिले नहीं, और फ़कीर भी पहली बार मिलने जा रहा है, एक मज़लूब बुजुर्ग है, उनसे मुलाकात करना है। बग्गी का इंतज़ाम हुआ, कभी आला उस तरफ गए नहीं थे। अच्छा, बांद्रा अभी खुद बम्बई का एंडिंग का हिस्सा है, तो उस वक्त तो बम्बई उतना बड़ा नहीं था, तो आप तस्वुर कर सकते हैं कि बिल्कुल आबादी से दूर वीराने में उनका क़याम था, मतलब आबादी से दूर रहते थे वो, लेकिन वहाँ लोगों का हुजूम रहता था जो उनको जानते थे कि भाई वक्त के बुजुर्ग है। किसी से बात नहीं करते थे। हज़रत सुल्तान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह मजलूब थे, अजीब अजीब गरीब किस्म के जुमले कहते थे जो लोगों के समझ में नहीं आते थे। बहरहाल आला हज़रत बुरहान मिल्लत के साथ बग्गी में सवार होते हैं और जब उनकी बारगाह में पहुंचे, जैसे ही कुछ दूर पहुंचे तो वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे मजलूब थे ही नहीं, सालिक हो गए वो, और वो बिल्कुल होश हवास में आके कहते हैं कि बहुत बड़े मौलाना आ रहे हैं, इज्जत से बैठ जाओ, उनकी ताज़ीम करो। तो लोगों ने हैरान हो गए, भाई कौन मौलाना है, और हज़रत तो कभी बात नहीं करते, अब तो ऐसी बात करेंगे जैसे गोया के पूरे होश हवास में हो। देखते हैं कि आला हज़रत की बग्गी चली आ रही है। आला हज़रत उतरते हैं, ये दौड़े जाके गले लगाया, हज़रत को मुलाकात की, हाथ पकड़ के लाया और अपने बाजू बिठा लिया। तो आला हज़रत अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला फ़कीर का खात्मा ईमान पर करे। तो कहते हैं मौलाना आपका वो भी खात्मा ईमान का? मैं तो देख रहा हूँ कि आपकी वजह से क़यामत तक करोड़ों लोगों का खात्मा ईमान पर होगा। आपका मकाम फ़कीर खूब जानता है। फिर कहा मौलाना आपने बड़ा करम किया, तशरीफ लाए। अब उनकी ज़बान से एक जुमले निकले, मौलाना बताइए क्या लीजिएगा? दूध, चाय, कॉफ़ी, शरबत, सोडा, क्या लीजिएगा? कितनी चीज़ों के नाम लिए उन्होंने। मौलाना कहिए क्या लेंगे? दूध, चाय, कॉफ़ी, शरबत, सोडा। आला हज़रत का एहतराम देके कहते हुजूर आप अल्लाह के वली है, जितनी चीज़ें आपकी ज़बान से निकले सभी हाजिर कर दी जाए ताकि कोई बात झूठी ना हो जाए। वो मुस्कुराए, कहा मौलाना आपका ये अदब पे तो हम फिदा है। इशारा किया, खुदाम लाए, सोडा भी लाया गया, शरबत लाया गया, कॉफ़ी लाई गई, चाय लाई गई, दूध लाया गया। अब अलग अलग प्यालों में रखा, एक बड़ा जग लाया, आला हज़रत ने सारी चीज़ों को मिला दिया। अब लोग सोच रहे भाई ये मिलकर क्या बन गया होगा। आप तस्वुर कीजिए, दूध भी उसमें, चाय भी उसमें, कॉफ़ी भी उसमें, शरबत भी उसमें। अब वो सोडा आता था उस वक्त, अभी भी मिलता सोडा, सोडा भी पीते थे, आला शौक रखते थे सोडे का, सोडा भी मिला दिया साहब। अब एक अजीब टाइप का कुछ बन गया वो। और उसके बाद जग में किया, फिर कहते कि हुजूर एक प्याला निकाला और बुजुर्ग की तरफ बढ़ाया। तो बुजुर्ग कहते कि मौलाना पहले आप नोश फरमाइए। कहा नहीं हुजूर आप इसको तबर्रुक बना दे। तो बहरहाल बुजुर्ग ने आलत के कहने पे उसको पिया, फिर आलत को दे दिया, आलत ने पिया और कहा बांटिए जाए। तो अल्लामा हज़रत बुरहानुल हक फरमाते, बुरहान मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, कि हम हैरान थे भाई अब ये पियेंगे तो पता नहीं पीने में कैसा लगे। कहते जब प्याला आया, कहते खुदा की कसम ऐसा लजीज मशरूब हमने कभी जिंदगी में पिया ही नहीं था। कुछ देर फिर आला बैठे और वहां से निकले तो बुजुर्ग वसीयत करते हैं कि अब मेरी वसीयत है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे उर्स में यही तमाम चीजें मिलाकर तबर्रुक के तौर पर बांटी। और आज भी उनके मज़ार पर वही उनके उर्स के पाक के मौके पे तबर्रुक बढ़ता है। तो अंदाजा लगाइए कि आला हज़रत बुजुर्गों को जानते थे और बुजुर्ग आला हज़रत के मनसब को जानते थे। आला हज़रत की करामत पे अगर हम बात करें, अभी देखिए मैंने आला हज़रत की सीरत के हवाले से चंद गोशे आपको बताए हैं, जिसमें आपके बचपने के हालात आपने भी सुने हैं, तक़वा परहेज़गारी, शरीयत की पासदारी और आपके मामूलात क्या थे, बुज़ुर्गान दीन का अदब,
रसूलुल्लाह से मोहब्बत, ये कितने सारे गोशे आला हज़रत के, और मैं हर गोशे पे थोड़ा थोड़ा मुख्तसर बता रहा हूँ, वरना एक एक गोशे पर एक एक तकरीर भी की जाए तो हक अदा नहीं हो सकता। और जहाँ तक करामात का मामला आला हज़रत की, तो बुजुर्गान दीन से करामत का सुदूर ये हमारे अकायद में शामिल है, और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी कसीरुल करामात बुजुर्गों में है। ये अलग बात है कि हम लोग आलिम, बतौर आलिम उनकी हैसियत को ज़्यादा बयान करते हैं और ज़्यादा उसी की तरफ जोर देते हैं, वरना देखा जाए तो उस दौर में बाहैसियत साहिब करामत आला हज़रत का सानी नज़र नहीं आता। इस पर अगर करामत पर गुफ्तगू करें तो एक नहीं भी दो तीन बयान की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो अगर आपकी शायरी पर अगर गौर करें ना, तो मैं कहता हूँ कि शायरी में भी आला हज़रत ने अपनी करामतों का इज़हार किया है। मैं बतौर मिसाल सिर्फ 2 शेर पेश कर रहा हूँ, वरना हदाए बख्शिश पर अगर गुफ्तगू करे तो कई नाते और कई अशार है जिस पर मैं बेशुमार करामतें बयान कर सकता हूँ। अब एक करामत देखिए आला हज़रत की, आला हज़रत रसूलुल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं और अपना मकाम विलायत बता रहे हैं। अब आशिकाने आला हज़रत होते हैं तो उसमें देखते हैं कि हाँ सना तो रसूलुल्लाह की हो रही है, मदा तो रसूलुल्लाह की हो रही है, मगर इस मदा में आला हज़रत का अपना भी मकाम पोशीदा है। आला क्या कहते हैं? अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श तो समझते हैं, अर्श क्या है? तमाम सातों आसमान से ऊपर जो आखिरी हद है वो अर्श आज़म है, और अर्श आज़म के पाए पे फरिश्ते हालत कहते हैं कि या रसूलुल्लाह आपका दर्जा, आपका मकाम क्या है? कि अर्श आज़म के जो फरिश्ते हैं उनमें छेड़छाड़ चल रही है। किसकी छेड़छाड़? आपके जिक्र की छेड़छाड़ चल रही है, आपका जिक्र छेड़ा जा रहा है। फर्श, फर्श कहते हैं जमीन को, और फर्श पे जमीन के चप्पे चप्पे पे मैं निगाह डालता हूं तो एक अजीब तुरफा धूमधाम है। जिन्नातों में आपकी चर्चा हो रही है, औलिया की जमात में आपकी चर्चा हो रही है, अब्दालों की जमात में आपकी चर्चा हो रही है, जमीन के अंबिया इकराम आपका जिक्र कर रहे हैं, पूरी जमीन का चप्पा चप्पा कायनात की एक हिस्सा आपके जिक्र में मुलव्विस है। फर्श पे ताजा, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो यहाँ आला हज़रत अपनी विलायत को कैसे बता रहे हैं कि मेरी विलायत को भी तो देखो, रसूल की तारीफ तो हो रही है। विलायत का दर्जा यह है कि बैठा बरेली पे हूँ मगर निगाह अर्श आज़म पे डालता हूँ तो फरिश्तों की छेड़छाड़ को भी देख लेता हूँ, जमीन के चप्पे चप्पा पे निगाह डालता हूँ तो मखलूक की तुरफा धूमधाम को भी देखता हूँ। और कानों की समात का आलम क्या है? कान जिधर लगाइए, मैं जिस तरफ भी अपने कानों को मुतवज्जे करता हूँ आप ही के जिक्र का धूम सुनता हूँ, आपकी ही दास्तानें सुनाई देती है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। तो शेर के अंदर भी करामत का इज़हार हो रहा है, और एक शेर तो वाकई इतनी बड़ी करामत आप हैरान हो जाएंगे। साइंस से पढ़ने वाले यहाँ बच्चे बैठे होंगे, उनको पता है कि इंसान ने चांद पर सबसे पहली मर्तबा कदम कब रखा था? जानता है पूरे मजमे में कोई बच्चा बता सकता है? साइंस के एतबार से अभी इस इख्तिलाफ में हम नहीं जा रहे हैं कि भाई उलमा में से बाज़ इसको मानते हैं कि चांद पे जाना मुमकिन है, बाज़ उलमा कहते हैं मुमकिन नहीं है। उलमा के इख्तिलाफ पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया के एतबार से जब दुनिया कहती है कि भाई इंसान चांद पे गया, नासा ने सबसे पहले चांद पर कुछ साइंसदानों को भेजा। किस सन में चांद पर गए थे आपको पता है? 1965, थोड़ा करीब करीब आ गए, और थोड़ा सा आ जाओ बस, 60-65 करीब आ गए, लेकिन थोड़ा सा फिगर गड़बड़ा गया। 69। जिस बच्चे ने बोला ना उसको इनाम देना चाहिए भाई, ये बहुत गहरे वाला मुताले वाला, ये एसएचओ का बच्चा है, ये एसएचओ का बच्चा है, सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन का, और इंजीनियर है। हमारे आफाक भाई का भाई है छोटा वाला, ये भी इंजीनियर है। हाँ, दानिश हमारे जनाब। तो अल्लाह का फजल है कि सुन्नी हनफी में जाहिल नहीं, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये एक फक्र की बात है हमारे लिए। 1969, 69, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद पर इंसान ने कदम रखा। चांद की मिट्टी देखी, चांद का मायना किया, एक अरसे तक चांद पे रहे, बड़ी रिसर्च की, और जब वापस आए तो आप देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, दास्तानें देख लीजिए, किताबें देख लीजिए, तो साइंसदान कहते हैं कि जब हम चांद पर गए तो हमने चांद पर एक दूर तक, जहां तक निगाह जाती थी, जहां तक हमारा मुमकिन था, हम गए देखे तो हमने देखा कि चांद के बीचों बीच में एक दरार है। क्या है? दरार है। और जहां तक दूरबीनों से देखना मुमकिन था हम देखते रहे, लेकिन वो दरार ना खत्म होने वाली दरार थी। गोया ऐसा महसूस हो रहा था कि चांद 2 हिस्सों में कभी टूटा था और फिर दोबारा जोड़ दिया गया है। ये साइंसदानों ने आंखों से देखा कि चांद में दरार है। और कब कहा इन्होंने? 1969 में। आलत का विसाल कब हुआ? 1921 में, यानी आला हज़रत के 28 अक्टूबर 1921 में आलत का विसाल हुआ। आला हज़रत के विसाल के 48 साल के बाद साइंसदान चांद पर पहुंचे। कितने साल के बाद? 48, 50 पकड़ लीजिए, यानी निस्फ सदी, आधी सदी गुजरने के बाद इंसान चांद पे पहुंचा। और इंसान के चांद पर पहुंचने से निस्फ सदी पहले, आधी सदी पहले, आला हज़रत बरेली की जमीन पर क्या कहते हैं? बर के अंगुष्टे नबी चमकी थी उस पर एक बार, बर के अंगुष्टे नबी चमकी थी उस पर एक बार, आज तक है सीने माह में निशाने सोख्ता। 50 साल पहले इमाम बरेली की चटाई पे बैठकर चांद की दरार को देख रहा है।
یہ ہے ہمارے مجدد کی نگاہ. کہتے ہیں رسول کی انگلی کیا تھی چاند پہ جب آقا نے توڑا ہے تو یہ انگلی تھوڑی تھی, یہ برق تھی, بجلی تھی. یہ انگشت سے انگلی مبارک سے ایک بجلی نکلی, اور کتنی بار نکلی؟ صرف ایک بار چمکی, اور ایسی چمکی کہ آج تک جو چاند ٹکڑے ہوا, وہ جو درار ہے جلی ہوئی, سوختہ کہتے جلا ہوا کالا نشان آج تک ہے, جاؤ دیکھ کر آ جاؤ. تو اعلیٰ حضرت چاند پر گئے نہیں ہیں, مگر 50 سال 48 سال پہلے, ایگزیکٹ 48 کا فگر ہے لیکن میں 2 ملا کر اس کو راؤنڈ فگر ہے 50 بول رہا ہوں. 50 سال پہلے ہمارا امام زمین پر بیٹھ کر چاند کی درار کو دیکھ رہا. میں کہتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. خود ہی الملفوظ حالات کس میں لکھتے ہیں, وہ ولی ہی نہیں جو ناخون میں 18,000 عالم کو نہ دیکھ لے. تو اعلیٰ حضرت تو عالموں کو بھی دیکھ رہے تھے. اور اختیار کیا تھا؟ حالت کے ایک مرید خاص تھے, ان کا نام تھا نواب امجد علی صاحب. بھیسوڑی شریف کر کے ایک علاقہ ہے, سلسلہ ابو العالیہ کے ایک بزرگ کا وہاں مزار ہے. غلام آصف پیا جس سلسلے میں خلافت لیے ہوئے ہے, غلام آصف پیا رحمۃ اللہ علیہ, بھیسوڑی شریف, وہاں کے رہنے والے تھے نواب امجد علی صاحب. شکار کے شوقین تھے, نواب تھے اور حالت کے مرید تھے صاحب. ایک مرتبہ شکار کے نکلے, شیر کو نشانہ لگا رہے تھے. اتفاق سے شیر تو ہٹ گیا, پیچھے کوئی شخص تھا جھاڑیوں میں, بیچارہ کچھ غریب آدمی تھا, کچھ وہ کام میں مشغول تھا. گولی غلطی سے اس آدمی کو لگ گئی, آدمی ڈھیر ہو گیا. بہرحال اعلیٰ حضرت کے مرید تھے, شرافت تھی ان میں, خود ہی جا کے پولیس میں اپنے آپ کو اریسٹ کروا دیا. بھائی دھوکے سے ہوا ہے, لیکن کیس چلا. انگریزوں کی عدالت, انہوں نے کہا نہیں صاحب کوئی دھوکا ووکا نہیں ہوا, جان بوجھ کے آپ نے مارا ہے. اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی, سزائے موثر سنا دی گئی. احباب پہنچے, کہا حضور نواب امجد علی صاحب کو پھانسی ہو گئی, پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اعلیٰ حضرت بے ساختہ فرماتے ہم نے ان کو آزاد کر دیا. کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ان کو آزاد کر دیا. احباب خوش ہو گئے, جا کے ان کو خبر دی, کہا کہ جناب مبارک ہو, پیر و مرشد نے فرما دیا کہ آزاد کر دیا. کہا بس میرے پیر کی زبان سے نکل گیا, خدا کی قسم ہو کے رہیں گا, مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی. یقین دیکھو کتنا تھا ان کو. اب نتیجہ یہ ہوا کہ پھانسی کی ڈیٹ بھی ڈکلیئر ہو گئی, پھانسی کا وقت قریب آ گیا. اور یہاں تک کہ لوگ جاتے ملتے, گھر کے لوگ جاتے روتے, بھائی اب کل پھانسی ہو جائیں گی. ایک دن پہلے ملاقات کا وقت دیا گیا, سب رو رہے, کہتے ارے رونے کی ضرورت نہیں ہے, کل انشاءاللہ میں آ رہا ہوں, ساتھ میں کھانا کھاؤں گا. تو لوگ کہتے بھائی دیکھو موت کے خوف سے دیوانہ بھی ہو گیا, کل پھانسی ہونے والی ہے, کوئی اپیل بھی نہیں ہے. چلو اپیل کی ہوتی تو امید ہوئی کہ بھائی اپیل ہے تو کورٹ میں کیس چلیں گا, دوبارہ ری اوپن کیس ہوں گا, شاید پھانسی کی سزا ٹل جائے. تو دوبارہ تو اپیل بھی نہیں کی, اور کہتے کہ کل میں چھوڑ دیا جاؤں گا. دیوانے ہو گئے ہیں. والدہ ملنے پہنچی صاحب, تو والدہ سے کہتے ہیں امی روئیے مت, کل صبح بالکل اس وقت پر ناشتہ تیار رکھیے گا, اور میرے پسند کا ناشتہ بنائیے گا, انشاءاللہ ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گا. کہتی ہے بیٹا اب کیا ناشتہ, اب تو کل پھانسی ہونے والی ہے. کہتی ہے امی جان پیر و مرشد نے فرما دیا ہے کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی, مجھے اپنے پیر کی بات پر یقین ہے. اور آپ جائیے حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جائیے اور ان سے دعا کروائیے. وہ اللہ بریلی شریف آتی ہے. اب وہ پھانسی کا دن آ گیا صاحب, پھانسی کے تختے پہ لے جایا جا رہا ہے. ان کو وقت معلوم تھا. اس وقت والدہ پہنچتی ہے ضعیفہ, کہتی ہے حضور اب یہی وقت ہے کہ اس طرح میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھی بھی ہوں, اب کہوں تو بھی کیا کہوں, اور آپ بھی کرے تو کیا کرے, کہ اس وقت تو میرے بیٹے کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جا رہا ہوں. تعالیٰ مسکراتے, پان آپ نکال رہے, بنا رہے تھے, ایک پان نکالا, کہا بڑی بھی فکر مت کیجیے, لیجیے پان کھائیے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. نواب امجد علی کو ہم نے آزاد کر دیا. بولے حضور آپ کہاں سے آزاد کر دیں گے, حضور پھانسی ہونے والی ہے. پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا, کالا کپڑا گلے میں ڈال دیا گیا, پھندا ڈالا گیا. بس اب گھڑی دیکھ رہے ہیں, گھڑی دیکھ کر بس جیلر کو اشارہ کرنا ہے, تختہ گرے گا, ڈنڈا ہٹے گا, تختہ ہٹے گا, یہ جناب لٹک جائیں گے. تبھی اچانک ایک شخص دوڑتے ہوئے آتا, کہتا رک جاؤ کوئی فرمان آیا ہے. کیا فرمان ہے؟ کا پتہ نہیں, بس کہا گیا ہے کہ پھانسی اگر ہو رہی ہو تو روک دو, فرمان دیکھو. جیلر نے جیسی کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ملکہ وکٹوریا کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ایڈورڈ. ایڈورڈ کی تاج پوشی کے اندر جتنے لوگ سزائے موت کی سزا سنائے گئے سب کو آزاد کیا جاتا ہے. پھانسی کے تختے سے واپس لا لیا گیا. اور یہ جناب جاتے اپنی والدہ کا, میں نے کہا تھا نا کہ پیر و مرشد نے کہہ دیا ہو کے رہیں گا, اللہ یہ ناشتہ کروائیے. تو یہ سزاؤں کو بدلنے پر بھی اختیار. حضور برہان ملت فرماتے ہیں میں بریلی شریف میں مقیم تھا, حالت سے پڑھ رہا تھا اس وقت. حالت کے گھر کے قریب ایک مریدہ تھی آپ کی ضعیف, ایک لوتا بیٹا تھا, بیمار ہو گیا. حالت کی خدمت میں آتی ہے وہ مریدہ آپ کی, کہتی ہے سرکار بیٹا بڑا علیل ہے, سخت بیمار ہے, حضور تعویذ عطا فرما دیجیے. حالت فرماتے تعویذ کی ضرورت ہی نہیں, انشاءاللہ صحت ہو جائیں گی. چلے گئی بڑی آپ دلاسا دیا. دوسرے دن آتی, کہتی حضور آج تو طبیعت اور بگڑ گئی ہے, حضور کچھ پانی ہی پڑھ کر دے دیجیے. فرماتے بڑی بھی پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ صحت ہو جائیں گی, زندہ رہیں گے آپ کے صاحبزادے. دوسرے دن طبیعت اور بگڑ جاتی ہے. پھر ضعیف آتی ہے, کہتی حضور اب تو طبیعت اور علیل ہو گئی. حکیموں نے جواب دے دیا, حکیم تو کہہ رہے ہیں کہ اب علاج ممکن نہیں, سرکار کچھ تو دعا کیجیے, دعا ہی کر دیجیے. حضور تعویذ نہیں دیتے, پانی نہیں دیتے, کم از کم دعا کر دیجیے. تعالیٰ فرماتے بڑی بھی ہم نے دیکھ لیا, ابھی تو بہت جیئے گا تمہارا بیٹا, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. کہتی ہے عجیب پیر و مرشد ہے, نہ دعا کرتے ہیں, نہ تعویذ دیتے ہیں, نہ پانی پڑھ کے دیتے ہیں. پھر چلے گئی. تیسرے دن آتی ہے, کہتی حضور اب تو سانسیں اٹک رہی ہے,
حکیموں کو بلایا گیا، حکیموں نے علاج سے عاجزی ظاہر کی، کہا کہ اب یہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب سورہ یاسین پڑھیے تاکہ دم آسانی سے نکل جائے، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت پان بنا رہے، کہتے بڑی بھی آپ خاموں کا فکر کی لیجیے، پان کھائیے۔ کہتی ہے واہ جی پیر صاحب بڑی عجیب بات ہے، بیٹا مر رہا ہے اور آپ کو پان کھانے کی سوچ رہی ہے۔ اور پھر جھجلا کے اٹھتی ہے اور کہتی ہے جب پیری اپنا نہیں ہے تو پھر کسی سے کیا شکایت کی جائے۔ غصے میں اٹھ کے چلے گئی۔ کچھ دیر کے بعد رونے دھونے کی آوازیں آنی شروع ہوتی ہے۔ تو جب رونے کی آواز عالت کے گھر تک آئی تو برہان ملت کو بلایا، کہا برہان میاں ذرا دیکھیے رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ بولے حضور دیکھ کر آتا ہوں۔ آتے کہتے حضور اس بڑھیا کا صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا امامہ لاؤ، ہماری چھڑی لاؤ، ہم پرسے کے لیے چلیں گے۔ چھڑی لا دی گئی، امامہ سر پہ سجایا۔ اب پہنچی، وہاں رونا دھونا مچا ہوا تھا، اڑوسی پڑوسی آ گئے تھے، بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ مردہ پڑا ہے، وہ نوجوان مردہ کیفیت میں۔ بس جیسے اس نے پیر صاحب کو دیکھا، حالت کے پیروں کو پکڑ لیا اور روتے کہتی ہے حضور آپ تو کہتے تھے خوب جئیں گا، کافی زندہ رہیں گا، لیجیے وہ تو مر گیا۔ نہ آخر آپ نے پانی دیا، نہ تعویذ دیا، نہ دعا کی، کچھ نہیں کیا، آخر مر گیا۔ آپ تو کہتے تھے زندہ رہیں گا۔ حضرت کہتے اب جانے دیجیے، صبر کیجیے، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ اور بڑی بھی اس بات پہ غم کرتی ہو کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک دن تیرے پیر کو بھی موت آنی ہے، میں بھی انتقال کروں گا۔ کہتی حضور میں نہیں جانتی، بس مجھے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایک اللہ کے ولی ہے اور ولی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ آپ نے کہا تھا زندہ رہیں گا اور یہ تو مر گیا، حضور آپ کی بات کیسے جھوٹے ہو گئی؟ یہ بار بار دہرا رہی ہے اور آپ بار بار تسلی دیتے ہیں، وہ بار بار دہراتی ہے، یہاں تک کہ حالت کو جلال آتا ہے اور وہ ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس کے پیر پہ مارتے اور فرماتے کیا بے غیرتوں کی طرح لیٹا ہوا ہے، تیری ماں مجھ سے شکایت کرتی ہے، تم باذن اللہ اٹھ، اللہ کے نام سے زندہ ہو جا۔ بچے ایسی فرمایا وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تالو بڑی بھی ہم نہ کہتے تھے خوب جئیں گا، جاؤ اب اس کے ساتھ زندگی گزار۔ تو اعلیٰ حضرت نے مردوں کو بھی جلایا ہے، لوگوں کی سزاؤں کو بھی معاف کروایا ہے۔ کرامتوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے، اس پر کافی راتیں چاہیے۔ سب سے بڑی اگر اعلیٰ حضرت کی فضیلت ہے، دو فضیلتوں پر میں اختتام کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پیر و مرشد نے، ہر مرید پیر پر ناز کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر پر کی بات کرتا ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں سے مرید ہوں، فلاں پیر ہمارے اس پائے کے، ہمارے پیر کا وہ لیول ہے، وہ مقام ہے۔ مگر حالت کا مقام کیا ہے کہ پیر و مرشد آپ پر ناز کرتے ہیں۔ شاہ رسول سے جب آپ مرید ہونے جاتے ہیں، آل رسول ہے، سید ہے، رسول اللہ کی نسل پاک سے، سید نسب سادات سے اعلیٰ حضرت مرید ہوتے ہیں۔ بیعت بھی کیا، خلافت بھی دیا، اور لوگوں نے اعتراض کیا حضور یہ 18 سال کے نوجوان آئے، نہ ریاضت کروائی گئی، نہ مجاہدے کروائے گئے، بیعت بھی کر لیا اور خلافت بھی دے دی۔ تو شاہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کہ احمد رضا کے مقام کو تم کیا سمجھو، احمد رضا اس مقام پر فائز ہے، سارے مراتب احمد رضا کے پاس تھے، صرف نسبت کی ضرورت تھی، جو نسبت فقیر کی بارگاہ سے دے دی گئی۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے اے شاہ رسول تو کیا لایا دنیا سے، میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ مقام کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت پہ فخر فرما رہے اور کہہ رہے کہ میری زندگی بھر کی کل اثاثر کمائی ہے جو بارگاہ رب العزت میں اگر پیش کرنے کے لائق ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان و مقام ہے۔ امام شافعی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے، عارف باللہ حسین بن صالح المکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کے بازو ان کے لیے تک کرسی لگائی جاتی تھی۔ جب یہ شریف مکہ سے ملنے جاتے تھے، ترکی حکومت کا بادشاہ تھے شریف مکہ محمد علی پاشا، شریف مکہ کہا جاتا تھا، اتنا احترام کرتا تھا حضرت ابی صالح مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، حسین بن صالح المکی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اپنے تخت کے بازو ان کے لیے کرسی لگاتا تھا وہ۔ اور اعلیٰ حضرت کو اتنا چاہتے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کی انہوں نے کتابیں پڑھی تھی، اعلیٰ حضرت سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور عمر میں اعلیٰ حضرت سے ظاہراً عمر میں بڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب پہلی بار حج کے لیے گئے تو عمر شریف 19 یا 20 سال کے قریب تھی، والد صاحب کے ساتھ گئے پہلی مرتبہ حج، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ بھی طواف کر رہے ہیں، اچانک دوران طواف آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور ابھی وہ جانتے نہیں تھے کہ یہی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا، صرف اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابیں پڑھی تھی اور اسی سے متاثر تھے۔ جیسی اعلیٰ حضرت کے چہرے پر نگاہ پڑی حضرت عارف باللہ حسین بن صالح المکی رحمۃ اللہ علیہ کی تو بے ساختہ کہتے واللہ انی لا جد نور اللہ فی ھذا الجبین، کہتے اللہ کی قسم میں اس شخص کی پیشانی سے اللہ کے نور کو جھلکتا ہوا پا رہا ہوں، اس شخص کی پیشانی سے نور الہی جھلکتا ہوا پا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پوچھا صاحبزادے کون ہو، تو آپ نے کہا احمد رضا، ہندی کا رہنے والا احمد رضا۔ بچے ہی سنا اعلیٰ حضرت کے قدم چومنے کے لیے جھکے، تو اعلیٰ حضرت پیچھے ہٹے، کہا حضور آپ ضعیف العمر ہیں، آپ کون؟ کہا فقیر صالح کمال مکی۔ کہا حضور مکہ کے اتنے بڑے جید عالم؟ کہا احمد رضا علم کے مقابلے میں تم ہمارے بزرگ ہو، ہم عمر میں تم سے بڑے، واللہ علم کے معاملے میں آپ ہمارے بزرگ ہو، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ پھر اعلیٰ حضرت کو وہ بہت اصرار کر کے اپنے گھر پر لے کر آتے ہیں۔ تو مکہ کے بھی بڑے بڑے عالموں نے آپ کی عزت و احترام کیا، یہاں تک کہ شیخ محمد مختار بن عطارد الجاوی المکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مکہ کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں جو جملے کہیں اس کے بارے میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنی تعریفیں اعلیٰ حضرت کی آج تک لوگوں نے کی اور جتنی قیامت تک اعلیٰ حضرت کی تعریفیں لوگ کریں گے، ساری تعریفوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور حضرت محمد مختار الجاوی کی
مختار بن طارد الجاوی مکی کی تعریف جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں انہوں نے کی ایک پلے میں رکھ دیا گیا. تمام تعریفوں پہ ان کی تعریف کا پلہ بھاری ہے. اور وہ تعریف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت سے جب ملاقات ہوئی, کتابیں پڑھی اعلیٰ حضرت کی, اعلیٰ حضرت کی کچھ صحبتوں میں بیٹھے, اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھا, اعلیٰ حضرت کے فیضان کو دیکھا, تو کہتے فَقَنَّهُ مِن مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّينَ صلی اللہ علیہ وسلم, احمد رضا کی ذات وہ ہے کہ رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا. رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام, اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی جواب لا نہ سکے. اعلیٰ حضرت کو رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ قرار دیا. یہ وہ تعریف کے موتی اور الفاظ ہے کہ ساری تعریفیں اس کے ساتھ نے ہلکی اور تیکھی ہے. اور تعریف کرتے ایک جگہ کہتے ہیں وَإِنِّي سَيَّدِي مولانا احمد رضا خان من سلطان العلماء المحققین فی هذه الزمان, کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے سردار, ہمارے آقا مولانا احمد رضا خان اس زمانے کے محققین کے بادشاہ ہے, سلطان ہے. محققین کے کون ہے؟ بادشاہ, سلطان ہے. وَإِنَّ كَلَامَهُ كُلُّهُ حَقٌّ صَرَاحٌ, کہتے ہیں کہ ان کی تمام باتیں سچی ہے. یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد ہے, شاہ رسول کے صاحبزادے ہیں, جب کوئی مسئلہ ان کو پیشیدہ آ جاتا, خود عالم دین تھے, ایک زمانے میں اعلیٰ حضرت کے استاد رہے, علم چفر اعلیٰ حضرت کو پڑھایا, مگر اعلیٰ حضرت کا علم و عرفان میں وہ مقام بڑھ گیا, وہ حاصل کیا اللہ کے رسول سے بارگاہ سے, کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے. اور جب کوئی سوال کرتے, حیات اعلیٰ حضرت میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں جلد 2 صفحہ 557 پر, یہ سوال کرتے حضور یہ مسئلہ پیش آیا, اور کیا کہتے ہیں کہ مسئلے کا صرف حکم لکھ دیجئے, دلیل کی ضرورت نہیں. کیا مطلب؟ آپ کا لکھ دینا ہی حجت و دلیل ہے, اس کی حاجت ہی نہیں کہ یہ مسئلہ کس کتاب میں ہے, اس کی کیا دلیل ہے, اس کے بارے میں کیا حدیث ہے, کیا اماموں کے اقوال ہے, اس کی ہمیں حاجت نہیں. بس آپ اتنا ہی لکھ دیجئے کہ یہ چیز جائز ہے, ناجائز ہے, مکروہ ہے, مباح ہے, اتنا ہی لکھ دیجئے, یہی فقیر کے لیے کافی ہے. آپ کا قول ہی ہمارے لیے حجت ہے. اور اکثر آپ فرماتے رہے کہ جس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا اور علامہ عبد القادر بدایونی کا اتفاق ہو جائے وہ مسئلہ محقق ہے. محقق یعنی اب اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, تحقیق شدہ. یہ دونوں جس مسئلے پہ اتفاق کر لے, حضرت مولانا عبد القادر بدایونی, اعلیٰ حضرت ان کی بھی بڑی تعریف کی ہے, یہ اور اعلیٰ حضرت جب ایک مسئلے پہ متفق ہو جائے تو دنیا ایک طرف اور ان کا قول ایک طرف, یہی حجت ہے. اور یہی ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے, ایک بار نہیں بارہا اپنی مجلس میں فرماتے تھے کہ لوگوں, فی زمانہ دینداری کی علامت یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سے محبت رکھے اسے دیندار جانے. دینداری کی علامت کیا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت سے محبت رکھے اس کو دیندار جانو, اور جسے دیکھو کہ اسے اعلیٰ حضرت سے بغض ہے تو اسے بد مذہب سمجھو. تو یہ آج جو مسلک اعلیٰ حضرت ہم بولتے ہیں, یہ ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے, ہماری اپنی سوچ نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں کے قول ہے, یہ بزرگوں کے فرامین ہے. خود مکہ کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں, اور انہوں نے باضابطہ اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہندوستان سے کوئی عالم آتا ہے اور اپنے آپ کو سنی بتاتا ہے, مگر ہمیں اس کی باتوں کو سن کر کچھ شک و شبہ ہوتا ہے کہ بھائی وہابی تو نہیں ہے, بدعقیدہ تو نہیں ہے, غیر مقلد تو نہیں ہے, قادیانی تو نہیں ہے, نیچری تو نہیں ہے, چکڑالوی تو نہیں ہے, سنی ہے یا صرف نام کا سنی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے یہ نشانی اور پہچان بنائی سنیوں کی کہ ہم مولانا احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں اس کے سامنے, اور دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوئے, ہم سمجھ لیتے سنی صحیح عقیدہ ہے, اور چہرے پر اگر ناگواری کے اثرات آئے ہم سمجھ لیتے کہ بد عقیدہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کا ذکر, اعلیٰ حضرت کا نام اس زمانے میں سنیت کی پہچان ہے, سمبول ہے. اسی کو ایک جملے میں ہم ایک جملے میں مختصر کر کے, یا مکفف جو ہے پورے عقائد کا مکفف ایک جملے میں سمیٹ کے کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے آج یہ پہچانے کہ بھائی آپ شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, حنفی ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, کسی بھی پیر سے مرید ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, کوئی بھی سلسلے سے آپ وابستہ ہو, لیکن جہاں تک عقائد کی بات ہے تو عقیدہ اہل سنت کا وہی ہے جس کو آج اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو جس کو دیکھو کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر پابند ہے ہمارا اپنا سنی ہے, اور جو کہے کہ یہ مسلک کہاں سے لے آئے آپ, تو سمجھ لو کہ ابھی مسلک نہیں مان رہا, تو یہ عقیدے سے پھر اسلام کے اور اہل سنت کے واقف نہیں, تو اس کی سنیت بھی مشکوک ہے. ہمارے نزدیک اس کی سنیت بھی مسلم نہیں ہے, اس لیے کہ بزرگوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کی آئیڈینٹی, نشانی اور پہچان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات